آیت اللہ العظمیٰ خوئی پورے 2.25 مہینے سیاہ لباس پہنتے تھے، یاد رکھیں. اور اس وقت ایک بہت بڑی تعداد قم میں بھی جس طرح ہم نے پہنا ہے، آپ یقین جانیں تقریباً جب ہماری نوجوانی تھی اس زمانے میں سیاہ لباس کا اتنا شاید رواج نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو، مرد عام طور پہ سفید کرتا سفید پاجامہ پہنتے تھے، کچھ لوگ سیاہ کرتا پہنتے تھے. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ سیاہ لباس بڑا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ عزاداری ایسے ہی بڑھتی رہے گی. اتنا سیاہ لباس دنیا میں کبھی نہیں ہوتا تھا. تو مطمئن ہو جائیں کہ عزاداری آگے بڑھے گی. بالکل تصور نہ کریں، غم نہ کریں، فکر نہ کریں کہ عزاداری کم ہوگی. ہر ہماری نسل یہ سوچتی تھی کہ آئندہ کہیں عزاداری کم نہ ہو جائے. وہ سوچتے تھے، وہ سوچنے کا ثواب ہے. لیکن تسلی یہ ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو آغا خوئی 2.25 مہینے اسی طرح سے پورا سیاہ لباس پہنتے تھے. ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کب کہ نجف میں بہت زیادہ گرمی تھی. نجف کی گرمی پرانی والی گرمی. کون سا پرانا والا؟ جب اتنی ٹھنڈک کی چیزیں نہیں تھیں، اور وہ پورے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. حتیٰ ان کے بقول کے موزے بھی سیاہ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ آقا اتنی گرمی ہے اور اب سیاہ کپڑے پہنے ہیں. کہنے لگے کہ یعنی اپنی جانب اور اپنی چیزوں کی جانب یہ جو کچھ ہے اسی سیاہ کپڑے کی وجہ سے ہے. کہنے لگے کیا مراد؟ کہنے لگے مراد یہ ہے. اچھا اب یہ کچھ سے مراد علم نہیں، یعنی تقریباً اشارہ ہے یہ جو ہے نا، یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ سیاہ کپڑے کی وجہ سے ہے. اب یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سیاہ کپڑے کی وجہ سے کیسے ہے. یعنی یہ پوری شخصیت، نہ فقط علم، یہ پورا وجود سیاہ کپڑے کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں یہ سب یہ ترک تھے، یہ لوگ آگے خوئی وغیرہ، تبریز وغیرہ کے پاس ایک جگہ ہے خوئی، وہاں کے تھے. فرماتے ہیں میرے والد، ان کے والد یاد رکھیں، والد ان کے تھے بہت، ان کا بلند مقام، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. وہ علمی اعتبار سے اتنے مشہور نہیں تھے جتنے یہ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو ہے وہ روضہ خوانی سے کیا مراد؟ مجلس. وہ پڑھتے تھے. اور میری والدہ کے یہاں ہر دوسرے تیسرے مہینے، معذرت، ہر دفعہ جب حمل ہوتا تھا تو 2 یا 3 مہینے میں ساقط ہو جاتا تھا. 2 یا 3 مہینے بعد ساقط ہو جاتا تھا. لہذا میرے ماں باپ بے اولاد تھے. کہنے لگے ایک دن ایک خاتون نے کہا، آغا علی اکبر، آپ اتنا ہمیں امام حسین کے مصائب سے آشنا کرتے ہیں، اتنی ان کے ذریعے سے امید دلاتے ہیں، آپ بچہ مانگیں ان سے اپنے لیے. کہنے لگے میرے دل میں لگا کہ واقعا مجھے بچہ مانگنا ہے امام حسین سے. آ کے کہتے ہیں بیوی کے پاس کہ کوئی نظر کرنی ہے، اور ان کے حالات انتہائی خراب. اب نظر کرنے سے ان کے ذہن میں کیا ہے؟ کوئی بڑا کام جس میں خرچہ بھی ہو. تو فرماتے ہیں میری والدہ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ نظر آپ کریں کوئی بڑے خرچے والی، کیونکہ ایران میں عام طور پر کیا ہے، نظر سے مراد کہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، کھانا پکایا جا رہا ہے، کھانا بانٹا جا رہا ہے، یعنی میں کچھ دوں. نظر بے معنی نذرانہ، یعنی امام حسین کی خدمت اقدس میں کوئی چیز پیش کروں. اس طرح سے سمجھیں، نظر اردو والی نہیں بات ہو رہی، یا فقی نظر کی نہیں، یعنی کچھ دوں، شہداء کربلا کی راہ میں، امام حسین کی راہ میں، محرم میں خرچہ کروں. تو والدہ کہتی ہیں کہ نہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن ایک نظر ہو سکتی ہے. کہ کیا؟ کہنے لگے نظر کریں کہ ہم لوگ پورے ان دنوں میں سیاہ لباس پہنیں گے، اصلاً بغیر سیاہ لباس سے کوئی لباس نہیں پہنیں گے. تو ان لوگوں نے یہ نظر کی، اور اب دوسرا مہینہ بھی گزر گیا خیریت سے، تیسرا بھی گزر گیا، اور 7واں مہینہ داخل ہو گیا. اب آپ سمجھیں، ماضی میں چلے جائیں تقریباً 120 سال پہلے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں خوئی میں، وہاں پر یہ عالم ہے. اور ایک دن ان کا ایک شاگرد آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مخصوصاً ملنے آیا کہ آقا مجھ سے آپ سے بات کرنی ہے. کس سے؟ آقا خوئی کے والد کے پاس. مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے الگ بات کرنی ہے. کیا؟ کہنے لگے یہ بتائیے آپ کی زوجہ حاملہ ہیں؟ شاگرد استاد سے پوچھ رہا ہے آپ کی زوجہ حاملہ ہیں؟ یا خوئی نے خود بیان کیا ہے.
والد کہتے ہیں ہاں کیوں؟ تو رونے لگا، کہنے لگے کل رات کو میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا خواب ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے استاد علی اکبر سے کہو، یہ جو میں آپ سے بتا رہا تھا نا، یہ چیزیں ہوتی ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، بعض دفعہ وہ ان کے پاس بھی آ سکتے تھے کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے استاد سے کہو کہ تم نے جو میرے بیٹے کے لیے سیاہ لباس کی نظر کی ہے، تمہارے بچے کی حفاظت میں کروں گا اور اس کو طول عمر اور بہت بڑا فقیہ بناؤں گا۔ اب آپ تصور کریں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی مجلس کی یا کھانے کی، وہ ان کو نیگیٹو نہیں کر رہے مجلس یا کھانے کو، ان کے ذہن میں جو سمجھے ایک چیز آئی، جو الہام ہوا کہ میں سیاہ لباس پہنوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ آخوئی ہمیشہ جو ہے وہ ایام ازاں میں سیاہ لباس پہنتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے، کون سا سب کچھ؟ یعنی یہ اور جو اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سیاہ لباس کی وجہ سے۔